نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عظیم محتشم، اللہ رب العزت دا بشبہ شکر و فضل کہ اللہ پاک نے اپنے گھر حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ کل بیان سی کہ کسی دوسرے نو سوال نہ کیتا جائے۔ انسان ہر ممکن کوشش یہ کرے کہ بغیر سوال تو اپنا وقت گزارے، اور سوال نہ کرنا اللہ کے رسول نے فرمایا اے میں جنت دی ضمانت دینا۔ اگر کوئی منو یہ ضمانت دے کہ میں کسی نے سوال نہیں کردا تو فرمایا میں اللہ دا محبوب اس نو جنت دی ضمانت عطا کراں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساڈے سامنے ترے او شخص پیش کیتے گئے جڑے سب تو پہلو جنت جان دے۔ جنت جان والے سب تو پہلو جڑے شخص نے اللہ دے محبوب نے فرمایا او ترے شخص پیش کیتے گئے، اور او ترے شخص جڑے جہنم سب تو پہلو جان دے وہ بھی ساڈے سامنے پیش کیتے گئے۔ فرمایا کہ او جڑے لوگ سب تو پہلو جنت جان دے او کیڑے کیڑے نے؟ فرمایا سب تو پہلا وہ شخص کہ جڑا اللہ دی راہ وچ ماریا جائے، شہید جنت دے اندر سب تو پہلوں جائے دا۔ اور دوسرا بندہ جڑا جنت دے اندر پہلوں جائے دا، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او غلام جس نے اپنے رب دی عبادت بھی کیتی اور اپنے آقا دی خدمت بھی کیتی، اور فرمایا خدمت دے اندر کوئی کمی کوئی کسر نہیں رہن دیتی، اپنی پوری ایمانداری نال اللہ دی عبادت بھی کردا رہا اور اپنے مالک دی خدمت بھی کردا رہا۔ فرمایا او غلام دوسرے نمبر تے سب تو پہلو جنت جان والا ہوئے دا۔ اچھا تھوڑا جہا انسان غور کرے، ہر ایک چیز دے دو پہلو ہوندے نے۔ اچھا اے نہیں فرمایا فلانا ٹبر والا، فلانا برادری والا، فلانی قوم والا، فلانا بندہ سب تو پہلو جنت جائے دا، فلاں چودھری، فلاں بادشاہ، فلاں وزیر، فلاں مشیر، کسی دے متعلق اللہ دے رسول نے نہیں فرمایا بھی یہ سب تو پہلو جنت جان والا ہوئے دا۔ فرمایا وہ غلام اصولی طور تے دنیا دے اندر ایک غلام دی کوئی قیمت نہیں، غلام دی کوئی مرضی کوئی منشا نہیں، وہ اپنے مالک دا محتاج ہوندا ہے، اس اپنا نام ہی کوئی نہیں ہوندا۔ جو مالک اس نو نام دے چھڑے اس دا وہی نام ہے، جو مالک کھان نو دے چھڑے اس دا وہی کھان ہے، جو پان نو دے چھڑے اس دا وہی پان ہے، اس دی اپنی زندگی اپنی مرضی کچھ نہیں ہوندی۔ فرمایا غلام ہوئے تے اللہ دا عبادت گزار بھی ہوئے، رب اس نو سب تو پہلو جنت بھیجے دا۔ یعنی جنوں اسی کچھ بھی نہیں سمجھدے اللہ دی بارگاہ جو سب تو زیادہ مقام رکھنے والا ہے، تے جنوں اسی دنیا دار بڑا کچھ سمجھنے ہیں اللہ دی بارگاہ جو دی مچھر دی اتنی اوقات بھی نہیں ہے۔ فرمایا دوسرا وہ بندہ جڑا غلام بھی ہے، اپنے رب دا عبادت گزار بھی ہے، اور تیسرا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا او بندہ جڑا عیال دار ہے۔ عیال دار تو مراد جس تے بیوی بچے نے، جس تے ذمے ڈھیر سارے افراد نے جنہاں دی روزی روٹی اللہ پاک نے انہاں دے ذمے لائی ہے۔ فرمایا او انہاں دا دھیان بھی کردا ہے اور پاک دامن بھی رہے۔ دو خوبیاں ہون، عیال دار بھی ہوئے، انہاں دی خدمت جتنی ممکن ہو سکتا ہے کرے، اور خود پاک دامن ہوئے۔ فرمایا تیسرا او بندہ ہے جڑا جنت دے اندر سب تو پہلو جائے دا۔ اور فرمایا پھر او لوگ جڑے جہنم دے اندر سب تو پہلو جان دے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ زبردستی بادشاہ بن جان والا بادشاہ بننے دی اہلیت نہیں رکھدا، زبردستی بن گیا اپنی طاقت دے زور تے۔ اور دوسرا او مالدار شخص جڑا اپنے مال وچوں اللہ دا حق ادا نہیں کردا۔ اور تیسرا متکبر فقیر ہے لیکن اس کے باوجود تکبر کرنے تو باز نہیں ہوندا۔ فرمایا اے ترے بندے نے جڑے جہنم وچ سب تو پہلو جان دے۔ اور جڑا اصل موضوع ہے ساڈا، سیدنا سبحان رضی اللہ تعالی فرماندے نے سرکار نے منو فرمایا، سیدنا سبحان فرماندے نے سرکار نے منو فرمایا کہ اے سبحان جڑا منو اس بات دی ضمانت دے کہ کسے تو سوال نہ کرے دا، فرمایا میں اللہ دا محبوب اس نو جنت دی ضمانت دینا۔ اسی نے سبحان عرض کر یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کی ضمانت دینا کہ میں کسی نے ساری زندگی سوال نہیں کرا تے ساری زندگی کسی کو کچھ منگا نہ. انہوں نے ضمانت دے دیتی. پھر اس ضمانت انہوں نے نبھایا کس طرح؟ راوی فرماتے ہیں کہ پھر ساری زندگی سیدنا صوبان نے کسی قسم کا سوال نہیں کیتا. اور روایت اچھی ہوتا ہے کسی نے صوبان کئی دفعہ ان گھوڑے تے جاندے نہ پے آپ دا کوڑا ڈگ پیا زمین تے آپ کسی نے یہ نہیں آکھیا بھی مینوں کوڑا چاہ کے دے سٹ تے آپ اپنی سواری روک کے گھوڑے تو زمین تے اتر کے کوڑا چکتے ہوندے سن. اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے سین ابو ذر رضی اللہ تعالی فرماندے نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تسی میری بیعت کرو دے؟ اگر تسی میری بیعت کرو دے تو تانوں جنت دیتی جائے گی. اچھا صحابہ کرام بیعت پہلو کر چکے نے سرکار دے ہاتھ. پھر کسی موقع تے سرکار نے فرمایا بھی اگر تسی میری بیعت کرو دے نا تو او دے بدلے تانوں اللہ جنت دے دا. اس سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے کہ میں اپنا ہاتھ سرکار دے سامنے کر دیتا. میں کہ یا رسول اللہ میں تہاڈی بیعت کرنا بھی نیرا بیعت کرن تے جنت مل جائے تو اس تو بڑا انعام کی ہے. فرماندے نے میں سرکار دے سامنے اپنا ہاتھ کر دیتا تو اللہ دے رسول نے فرمایا پتہ ہے کہڑی بات تے بیعت لے رہے ہیں؟ عرض کرنے یا رسول اللہ نے فرمایا کیا تو اس بات تے شرط لگانا ہے اس بات دی گارنٹی ضمانت دینا ہے کہ اج تو بعد لوگاں تو کچھ منگے دا نہیں اگر کسی تو کچھ نہ منگے دا تو پھر جنت دی ضمانت ہے. عرض کرنے یا رسول اللہ ساری زندگی میں کسی تو کچھ نہیں منگن لگا تسی جنت دی ضمانت دیو. بالکل ساری زندگی کچھ نہیں منگا دا. پھر انہوں نے جناب بیعت کر لی. اللہ دے رسول نے جنت دی ضمانت ارشاد کر دیتی. ہن ساری زندگی انہوں نے کسی نے کوئی سوال نہیں کیتا. ضروری نہیں کہ کسی کو پیسہ کو شے منگ لینا کسی قسم کا سوال بھی نہیں کیتا. اور سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کون میری بیعت کرے دا؟ تے سرکار دے غلام سیدنا صوبان جنہاں دا پیچھے واقعہ گزر چکا ہے سیدنا صوبان رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول بیعت لے لو میں بیعت کرنے واسطے تیار ہاں. سرکار نے فرمایا بیعت اس بات دے کہ ساری زندگی کسی کول کچھ نہیں منگن لگا کدی کسی نے سوال نہیں کرے دا. عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ بیعت کراں بھی ساری زندگی کسی نے سوال نہیں کردا تو یا رسول اللہ پھر منو کیا ملے دا؟ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تینوں جنت ملے دی. عرض کردے یا رسول اللہ میں اس بات تے بیعت کیتی اج تو بعد ساری زندگی کسی نے کوئی سوال نہیں کرن لگا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لے لی. سیدنا ابو امامہ فرماندے نے کہ میں اپنی اکھاں نال ویکھیا کہ مکے دے لوگاں دا بہت بڑا ہجوم اجتماع ہے. اے سیدنا صوبان رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے تو گزرے گھوڑے تے سوار نے انہاں دا کوڑا ڈگ پیا تے کوڑا کسے دوسرے بندے دے موڈے تے ڈگیا. انہیں چونکہ موڈے تے ڈگیا سی انہیں وہ کوڑا چاہ کے نا آپ نے پیش کیتا بھی اے لے لو. آپ نے فرمایا نہیں یہ نہیں لینا. آپ نے گھوڑا کھلاریا گھوڑے تو اتر کے اس کے موڈے تو خود چکیا. فرمایا نہیں میں اللہ دے محبوب نال اس بات دی ضمانت دیتی کہ میں کدی کسی نے سوال نہیں کرنا دا. حالانکہ یہ کوئی ناجائز کام نہیں یہ امت نو تربیت ہے کہ کوشش کرو اپنے کام اپنی ضروریات خود پوریاں کرو کدی کسی نے سوال نہ کرو. اس سوال تو مراد نرا یہ نہیں بھی کسی کو شے نہ منگو یا کسی کو پیسے نہ منگو. اس تو مراد یہ بھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات جڑے نے یہ بھی کسی دوسرے نے سوال نہ کرو. یعنی میں تے خود بیٹھا تے آکھاں بھائی جی اٹھ کے بلا بال چھڑو اے اٹھ کے بلا بند کر چھوڑو اے انج کر چھوڑو اے انج کر چھوڑو اے چاہ کے اتنے رکھ دو اے جا کے موٹر چلا کے آ جاؤ. یا گھر دے اندر چھوٹے موٹے کام نے اپنی ضروریات زندگی ہے. اس تو مراد یہ ہے کہ اپنے جتنے بھی معاملات رہی کوشش کرو سارے خود کریا کرو. خود کرنے وچ برکت بھی ہے اور انسان دی عزت نفس مجروح بھی نہیں ہوندی. جدو چھوٹے چھوٹے معاملات انسان خود کرنے دی عادت پائے دا نا
پھر اس وڈے وڈے سوال کرنے دی لوڑ نہیں رہنی. اللہ وڈے وڈے سوالاں تو وڈیاں وڈیاں ضروریات تو اللہ پاک اس بچائے دا. اللہ رب العزت دی بارگاہ دعا التجا کہ اللہ پاک میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے. سن سنا کے عمل دی توفیق.